الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگی قصہ مختصر. حضرات محترم، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ یقیناً جس طرح اس کا معنی ہے پہلی بہار، اور یہ پہلی بہار ہر چیز کی پہلی بہار ہے. اگر یہ بہار نہ ہوتی پھر کوئی بہار نہ نظر آتی. اور اس کو بہار ہرگز نہ نصیب ہوتی، یقیناً نہ نصیب ہوتی اگر حضور اس مہینے میں نہ تشریف لاتے. تو حضور کا اس مہینے میں تشریف لانا اس کو بھی شان اور عظمت مل گئی، کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسی رات آئی جس میں قرآن نہیں اترا بلکہ صاحب قرآن اترا ہے. کیونکہ قرآن مجید جس رات میں اترا ہے وہ شب قدر والی رات، وہ تو بہت قدر والی ہو گئی، اس کو تو بہت عظمت مل گئی، وہ تو متفق علیہ عید بن گئی. اس پر تو ہمارا اتفاق ہو گیا کیونکہ اس میں قرآن اترا ہے. اللہ کے بندو، اس میں قرآن اترا ہے، اور وہ رات جس میں صاحب قرآن اترا ہے وہ کیوں نہیں عید بن سکتی؟ وہ کیوں نہیں ہے شان والی؟ وہ کیوں نہیں ہے برکت والی؟ وہ کیوں نہیں ہے عظمت اور رحمت والی رات؟ کیونکہ قرآن جس رات میں اترے وہ تو عظمت والی ہے، وہ تو قدر والی ہے، اور جس میں خود صاحب قرآن آ رہا ہے وہ کتنی عظمت والی اور برکت والی رات. اور پھر اگر ہم قرآن مجید کا اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، مدارج النبوت اٹھا لیں، سیرت پر بڑی مستند کتاب، اور یہ ایسی حضور کی بارگاہ میں مقبول ترین کتاب ہے. جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کتاب لکھی تو لکھ کر فارغ ہوئے، رات کو سوتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا. تو 100 مرتبہ حضور نے اپنا دیدار کرا کے اس پر مہر لگا دی. فرمائے ایک رات میں 100 مرتبہ میں نے پسند کیا تو زیارت کرائی ہے نا. اتنی مقبول ترین اور حضور کو پسند کتاب سیرت پر. تو جب آپ نے پڑھنی ہے تو سیرت پر کتاب پڑھنے کا دل اجازت دے اور ارادہ کرے تو اس وقت آپ یہی کتاب مدارج النبوت لے لیں، اور حضور کی جو یقیناً حضور نے زیارت کرائی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حضور کی ساری زندگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا اس کے اندر. حضور کو پسند ہے یہ کتاب. تو اس کے اندر بھی آپ نے حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول بروز پیر کا دن، یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور 12 کی رات جو ہے اس میں حضور کی ولادت ہوئی اور پیر کا دن تھا.
رات 12 کی تھی، تو اس میں اور خود مولانا اشرف علی تھانوی نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ہر رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا تھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد صرف ہم نہیں منا رہے، صرف انسان ہی نہیں منا رہے، بلکہ جانوروں نے، درندوں نے، جنگل کے درندوں نے اور پرندوں نے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں نے، جب حضور کی ولادت ہوئی، سید آمنہ فرماتی ہیں وفرت الوحوش الى المشرق والمغرب، اور جو مشرق میں رہنے والے جو درندے تھے وہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، اور اسی طرح جو مغرب میں رہنے والے درندے تھے وہ مشرق میں رہنے والے درندوں کو مبارکیں دے رہے تھے، اور اسی طرح ہوا میں اڑنے والے پرندے ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، ان کے بچوں نے پوچھا کہ تم کیوں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے جتنے نبی آئے تھے وہ کسی علاقے کے نبی بن کر آئے ہیں، اور یہ جو نبی آئے ہیں یہ تیرا بھی نبی ہے اور میرا بھی نبی ہے۔ تو اللہ کے بندو، قابل فکر اور سوچ والی اور یقینی بات یہ ہے، جب پرندہ حضور کی آمد پر خوشی منائے اور جنگل کے پھاڑنے والے درندے حضور کی آمد پر خوشی منائیں، جانور بھی خوشی منائیں، تو جو کلمہ پڑھ کے اور حضور کا امتی ہو وہ صرف خوشی ہی نہ منائے، اپنے مقدر پر وہ ناز کرے، اپنے نصیب پر وہ ناز کرے کہ رب نے اسے شانوں والا محبوب عطا کر دیا ہے، تو پھر خوشی تو انتہا، انسان تو جہاں ان کی خوشی ختم ہو ہماری خوشی کی تو وہاں سے ابتدا ہو انتہا تو پھر رب جانتا ہے، اور یا پھر وہ منانے والا دیوانہ جانتا ہے کہ کس طرح خوشی منانی چاہیے۔ اور خوشی کا آپ خود بتائیں کیا پیمانہ ہے، کس طرح منائی جاتی ہے؟ باقی خوشیاں مناتے ہیں، کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو کس طرح خوشی مناتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، ہمسائے جو ہیں وہ بھی خوشی مناتے ہیں؟ بھئی وہ کیوں منائیں؟ ان کے ہاں کون سا پیدا ہوا ہے؟ جن کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ جن کے پاس آیا نا، خوشی تو ان کو ہوگی۔ تو اس لیے جو خوشیاں مناتے ہیں، کون مناتے ہیں؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق ہم نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ ان کے اندر عظمت، شان اور مرتبے والا رسول بھیج دیا۔ بھئی احسان مومنوں پر ہے، مومنوں کو کہنا نہیں پڑے گا، کوئی آ کے کہے گا نہیں، بلکہ ان کی فطرت اور طبیعت کے اندر اور ان کی حس کے اندر اور ان کی ہدایت کا اور سوچ کا حصہ بن چکا ہے، اور ان کی محبت کا جزو اصلی بن چکا ہے، کیونکہ بھیجا جو ان میں ہے۔ اور پھر کوئی شخص آتا ہے، کوئی شخص کسی کے پاس آتا ہے، بڑے علم والا، صاحب علم والا اور قدر والا ہے، جس کے پاس آتا ہے تو کسی کو بھیجا اس کے پاس تب جاتا ہے جب وہ اس کی احترام، اس کی عظمت اور شان سے کچھ آگاہ ہو، اس کی طبیعت کے ساتھ لگاؤ ہو۔ تو اللہ کو پتہ تھا، اللہ رب العزت جانتا تھا کہ ایمان والوں میں بھیج رہا ہوں، جب ان کے پاس پہنچے گا میرا حبیب تو وہ خوشیاں منائیں گے۔ اب دیکھیں نا، صبح سے شام تک مزدور مزدوری کرتا ہے، غریب شخص وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہے، اتنی محنت سے پیسہ کما کے لاتا ہے، جو بھی چیز خریدنے جاتا ہے پیسے گنتی کرتا ہے کہ اتنے لگ گئے، اور صبح سے شام تک وہ منافع دیکھتا ہے کہ اتنے پیسے بچ گئے اور اتنا لگ گیا۔ لیکن جب حضور کی آمد کی بات آتی ہے تو وہ پھر صرف ربیع الاول ہی نہیں بلکہ ایسے بھی حضور کے عاشق ہیں۔ ایک عاشق وہ کیا کرتا ہے، اس کی بازار کے اندر دکان ہے، ریڑھی ہے، وہ جوس پلاتا ہے اور اس کا جوس کا کاروبار ہے، اس کا طریقہ دیکھیں، اور ادب اور محبت یہ سارے طریقے سکھا دیتی ہے، وہ کسی طریقے کا محتاج نہیں ہوتا عاشق جو ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، صبح سے شام تک 500 1000 جتنی بھی سیل ہوئی ہے تو اس نے شام کو جتنے پیسے ہیں 100 200 اس نے جتنا بھی اس نے مقرر کیا وہ میلاد کے لیے نکال کے رکھ دیتا ہے، اور پھر جب دوسرا دن آتا ہے
پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، شام کو جتنے پیسے ہوتے ہیں اس میں 100 نکال کے میلاد کے لیے رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، اسی طرح سال پورا کرتا رہتا ہے، وہ حضور کا میلاد مناتا رہتا ہے، اور پھر حضور اسے مدینے بلاتے رہتے ہیں اور نوازتے رہتے ہیں۔ اب وہ چھوٹا سا کاروبار ہے، کئی عمرے اور حج کر چکا ہے، حضور نے اتنا اس کی خدمت کو اور اس اخلاص کے ساتھ جو کر رہے حضور کا ذکر، اور حضور نے اتنا پسند کیا، فرمایا پھر ہمارا ذکر کر رہا ہے، اس لیے تو ہم تجھے بلا رہے ہیں۔ تو جو حضور کا ذکر کرتا ہے پھر حضور ضرور بلاتے ہیں، یا پھر اس کو گھر میں جب نیند میں ہوتا ہے، خواب میں پھر زیارت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ کرائی نہیں ہے حضرت شاہ عبد الرحیم کو، جب لنگر بنایا تو پیسے تو بہت تھوڑے تھے، چنوں کی پلیٹ بنا دی، تو جب رات کو پریشان ہوئے اور روتے روتے آنکھ لگی، پھر حضور کی زیارت ہوئی، حضور ان کا جو لنگر ہے اس کو دیکھ کر حضور فرحت فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ وہ تو سوچ رہے تھے بڑے بڑے عاشق بہت زیادہ لنگر پکانے والے، وہاں میری چنوں کی پلیٹ کی کیا حیثیت ہے؟ فرمائے ہم تو دل کو دیکھتے ہیں کہ کس دل کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ یہ میرا لنگر پکا رہا ہے، میری آمد کی خوشی منا رہا ہے۔ اور پھر حضور کا میلاد صحابہ نے بھی منایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد الدرر المنظم کتاب ہے، اس کے اندر 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سجایا، اور میلاد کا خطیب کون ہے ذرا یہ تو دیکھو، جن کا میلاد منایا جا رہا ہے ممبر پر، وہ ہستی خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں، اور حضرت عامر انصاری خوش ہو رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہیں، حضور اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا اے عامر انصاری تیرے لیے بخشش اور مغفرت بھی ہے اور جنت کی بشارت بھی ہے، کیونکہ تو رب کے حبیب کا میلاد منا رہا ہے، اس کی آمد پر خوشی کر رہا ہے۔ اور سیاستہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے، فرمایا یہ مشکات کے اندر بھی ہے، فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین یا عید المومنین، فرمایا یہ جو جمعہ کا دن ہے ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ جو جمعہ کا دن ہے فرمایا یہ عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، اور جو قربانی عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ اب دیکھیں یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں عیدوں سے جمعہ کا دن افضل ہے۔ وجہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ فضیلت یہ ہے، فرمایا ولدت آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کا میلاد ہوا، اس لیے فرمایا یہ جو دن ہے، فرمایا یہ دونوں عیدوں سے افضل دن ہے، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے۔ اب جس میں حضرت آدم کا میلاد ہو وہ دونوں عیدوں سے افضل ہے، اور جس آدم کی توبہ حضور کے صدقے قبول ہو ان کا میلاد ہو تو وہ کیوں نہیں عید کا دن اور افضل ہو سکتا؟ اور فرمایا یہ جو جمعہ کا دن ہے دونوں عیدیں ہو گئی، عرفہ کا دن ہو گیا، فرمایا ان 4 عیدوں سے، اور 5ویں شب قدر، فرمایا ان 5 عیدوں سے افضل جو ہے وہ حضور کی ولادت والی رات ہے، وہ 12 کی رات ہے جس میں امام الانبیاء ہے۔ فرمایا اگر حضور نہ آتے تو پھر فرمایا میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا، فرمایا سورج و چاند نہ پیدا کرتا، دنیا کی کوئی چیز نہ پیدا کرتا، ساری چیزیں زندہ ہیں اور موجود ہیں، وہ محبوب کا صدقہ ہیں۔ آج میرا اور آپ کا یہ جو سانس چل رہا ہے یہ بھی حضور کے صدقے ہے۔ یار حضور کا صدقہ، ہم ایک لمحے کے، ایک سانس کے ہم محتاج ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے، کیونکہ آپ کا صدقہ ہمیں سب کچھ ملا ہے، اور پھر کیوں نہ ہر لمحہ حضور کے ذکر میں گزار دیں، حضور کے میلاد میں گزار دیں۔ اور پھر ایک صحابی نے نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے، اور خود میرے سامنے یہ حوالہ بھی اس چیز کا موجود ہے، حدیث مبارکہ ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر رضی اللہ عنہ میلادہما عندی، موجم کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 58 پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کیسا میلاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود منبر پر جلوہ فرما ہیں،
اور صدیق اکبر سننے والے ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ سامنے بیٹھی ہیں اور حضور اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ میلاد پر تو بہت دلیلیں ہیں، کتنی دلیلیں ہوں گی۔ یہ تو ذکر حضور کا ہو، حضور کی ولادت، حضرت آدم علیہ السلام کا دیکھیں ولادت کا جو دن ہے، اور پھر وفات کب ہے وہ بھی جمعہ کو ہے، لیکن متفق علیہ عید منا رہے ہیں۔ اور پھر صرف 2 عیدیں نہیں ہیں سال میں، جمعہ کا دن ہے، حضور نے فرمایا عید کا دن ہے، کوئی ختم کر سکتا ہے اس کو؟ اور پھر سال کے اندر 52 یا 54 یا جتنے بھی 55 جتنے بھی جمعے ہیں، 52 یا 54 اتنی عیدیں ہو گئی، اور پھر 2 وہ ملا لیں، اس طرح 54 یا 58 56 یہ عیدیں ہو گئی۔ اور پھر حضور کا جو ولادت کی رات ہے، 12 کی رات ہے، اگر وہ عید نہ ہوتی نہ پھر جمعہ ہوتا، نہ پھر عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عرفہ کا دن ہوتا، نہ شب قدر ہوتی، نہ رمضان ہوتا، نہ کوئی چیز ہوتی، نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ کوئی چیز ہوتی، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ سورج اور چاند ہوتا، بلکہ خود رب اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا اگر حضور نہ آتے۔ حضور کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کا اظہار بھی کیا ہے، اور ساری یہ رونق جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ اور پھر اگر ترمذی شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پورا امام ترمذی نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے بارے میں پورا باب باندھا ہے، امام ترمذی نے پورا باب ہے۔ اور اسی طرح سنن نسائی جلد 8 صفحہ نمبر 249 اس پر حدیث مبارکہ ہے، اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور اسی آیت کے بالکل عنوان سے ملتی جلتی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے جو ہم پر احسان کیا، آپ کو جو بھیجا ہے، ہم اسی کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں، آپ کا میلاد کر رہے ہیں، اور آپ جیسی نعمت جو اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم اس بات پر مجھے قسم دیتے ہو؟ تو حضور نے اس بات پر قسم لی صحابہ کرام سے، اور صحابہ کے یقینی بات ہے حضور کے جو صحابہ ہیں ان سے سچا کون ہو سکتا ہے بڑھ کر، اور حضور کو بھی اپنے صحابہ پر اعتماد تھا، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے اس چیز پر قسم دو، اور فرمایا کوئی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لے رہا، بلکہ ابھی تمام فرشتوں کا سردار اور تمام جو انبیاء کے پاس وحی لے کے جانے والا تمام فرشتوں کا سردار جبریل ابھی میرے پاس آیا ہے، اور انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ رب العزت جو تمہارے صحابہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، اس محفل پر اللہ رب العزت خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اس محفل میلاد پر اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اس محفل میلاد پر تو حضور کا ذکر ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، جانوروں نے خوشی منائی، درندوں اور پرندوں نے خوشی منائی، تو ان کو کس نے بتایا تھا؟ کیا کسی نے جا کر پیغام دیا تھا؟ کیا کوئی اعلان ہوا تھا؟ ابھی میلاد ہوتا ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے، اس کے فلیکس لگتے ہیں، اس کے اشتہار لگتے ہیں، جانوروں درندوں پرندوں کو کس نے بتایا تھا؟ اس نے بتایا تھا جس نے اپنا حبیب بھیجا تھا۔ اور پھر آج بھی جو خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی اور ان کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا جب بھی میرے محبوب کی آمد کا دن آئے، اور پھر ہم تو خوشی اور غمی ساری چیزیں ہمیں بھول جاتی ہے، جب حضور کا ذکر آتا ہے ہمیں ہر چیز بھول جاتی ہے، بس حضور کا ذکر ہی یاد آتا ہے۔ اور دیکھیں دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز ختم ہو رہی ہے، ہر چیز میں کمی آ رہی ہے، ہر چیز گھٹ رہی ہے، حضور کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جو ہمارا ذکر ہے یہ اس لیے بلند ہو رہا ہے کیونکہ اس کو بلند کرنے والی وہ ذات ہے جس نے ختم ہی نہیں ہونا، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو رب کی ذات جب اس نے ہمیشہ رہنا ہے، حضور کا ذکر بھی بڑھتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹائم ہو گیا؟ تو اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے،
اور یہ حدیث مبارکہ انسوئلہ صوم یوم الاثنین قال ذلك یوم ولدت فیہ و یوم بعثت انزل علی فیہ. اور یہ حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو اپنا میلاد خود پڑھتے تھے، خود روزہ رکھتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مسلم کے اندر، بخاری سیاستہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا اس دن مجھ پر پہلی وحی اتری اور اس دن میری ولادت ہوئی، کیوں نہ میں اپنی ولادت کی خوشی مناؤں اور شکرانہ ادا کروں. حضور نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے، صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے، تابعین نے بھی، ائمہ نے بھی، اور ہر مسلمان اور ایمان والوں نے بھی میلاد منایا اور منا رہے ہیں اور تا قیامت مناتے رہیں گے جب تک یہ کائنات موجود ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے لنگر بھی کیسا خوبصورت عطا فرمایا، بیٹے دے دیے. اس وقت جب حضور کی ولادت ہوئی اس سال بیٹے بھی دے دیے، اور ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر لگا دیا اور جھنڈے لگا کے بتا دیا. فرمایا یہ ناجائز نہیں، یہ کوئی غلط نہیں، بلکہ میں خود رب اپنے حبیب کی خوشی منا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد زیادہ سے زیادہ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت ادا فرما.